آہستہ آہستہ یونیورسٹیز میں کالجز میں بڑے اچھے ویل ریپیوٹڈ آرگنائزیشنز میں انسٹیٹیوٹس میں آئس ملنا شروع ہو گئی، اس بار کم پیسوں پہ کے اوپر اگر بچہ یا بچی میں تھوڑی سی ذرا پارٹیز، فنکشنز، ایوننگ پارٹیز، ریو پارٹیز، نائٹ اوور، سلیپ اوور، اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ سونے پہ سہاگا۔ بچہ یا بچی خود چل کے جاتے ہیں ٹریپ کے اندر پھنسنے کے لیے۔ آپ سے ایک گزارش ہے بینگ پیرنٹس، السلام علیکم، علی حسن رضوی فرام IRC اسلام آباد۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ نوجوان نسل میں، آج کل کے ینگ جنریشن میں آئس کا نشہ بہت پاپولر ہوتا جا رہا ہے، انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی۔ ناظرین، اگر ہم ڈرگ ایڈکشن میں دیکھیں، پاکستان میں بتدریج یہ چیزیں آتی رہی ہیں۔ فار ایگزامپل، ہیروئن پہلی دفعہ ہم نے سنا لیٹ 1980s میں کہ ہیروئن نام کی بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی نشہ ہے۔ اس کا ایک ٹائم پیریڈ گزرا۔ اس صدی کے آغاز میں 2001 2002 کا دور تھا، تو کہیں کہیں یہ لفظ سنا جاتا تھا کہ آئس کا نشہ کیا چیز ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ینگسٹرز کو معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ بہت مہنگا ہوا کرتا تھا شروع میں، اور یہ امپورٹ ہوا کرتا تھا، ملک کے باہر سے ہی آیا کرتا تھا نشہ۔ چند گرام آئس ہزاروں روپے کی ہوا کرتی تھی، اور یہ بالکل ایلیٹ کلاس استعمال کرتے تھے پارٹیز میں، فنکشنز میں ہائی ہونے کے لیے۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ عام پبلک میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ انفارچونیٹلی اگین، بدقسمتی سے چند سال پہلے یہ لوکلی پروڈیوس ہو رہی ہے آئس۔ پاکستان کے اندر آئس لوکلی مینوفیکچر ہو رہی ہے، جگہ جگہ لوگوں نے بھٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر خطرناک بات یہ کہ اس میں ایفیڈرین ڈالی جاتی ہے۔ اس کو کنٹیمنیٹ کیا جا رہا ہے، مزید سخت کیا جا رہا ہے، اسٹرانگ کیا جا رہا ہے اس کے ایفیکٹ کو انہینس کرنے کے لیے۔ ینگسٹرز میں، اسپیشلی کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس میں ایک یہ متھ عام پھیل گئی کچھ عرصہ پہلے کہ جو بچے بچیاں امتحان سے پہلے آئس کا نشہ کرتے ہیں وہ فوکس زیادہ اچھا کر سکتے ہیں، پڑھائی پہ بڑا اچھا فوکس کرتے ہیں، ان کے مارکس بڑے اچھے آتے ہیں، وہ بڑے ہائی اچیورز بن جاتے ہیں۔ یہ جھوٹی مت پھیلائی گئی، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بڑے اچھے ویل ریپیوٹڈ آرگنائزیشنز میں، انسٹیٹیوٹس میں آئس ملنا شروع ہو گئی، اس بار کم پیسوں پہ اس لیے کہ لوکلی پروڈیوس ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر مینوفیکچر ہو رہی ہے۔ تو جو چیز کئی ہزاروں میں ہوا کرتی تھی، 1 گرام 2 گرام، اب 2-3 ہزار کی مل جاتی ہے۔ سو آئس کا ملنا اب عام بچے کے لیے، جو کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ ایک بچہ ہے، بچی ہے، اس کے لیے افورڈیبل ہو گیا، ایک چیز۔ دوسری چیز، جو آئس کے ڈیلرز ہیں وہ پہلے کہیں دور بیٹھا کرتے تھے، ان تک پہنچ ایک عام انسان کی، ایک عام کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ کی تھی نہیں۔ بڑی مشکل سے کوئی چینل ملتا تھا جس کے تھرو ڈرگ اویلیبل ہوتا تھا، وہ بھی ڈر کے، بہت خوف کے ساتھ۔ پولیس کا بڑا خوف ہوتا تھا، ایجنسیز کا بڑا خوف ہوتا تھا کہ پکڑے نہ جائیں۔ یہ ہرڈل بھی اوور کم ہو گیا۔ وہ ایسے کہ جو ڈرگ ڈیلر ہے، جو آئس کا ڈیلر، اسپیشلی میں آئس کی بات کر رہا ہوں، وہ اب سامنے ہی نہیں آتا۔ جو بگ فش ہے، جو بڑی مچھلی ہے، وہ بہت پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، کئی پردوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے آگے پیڈلر رکھے ہوئے ہیں، اسی کالج، اسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، جن کا کام پڑھنا نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کلائنٹس پکے کرنا ہے۔ کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک بچہ بظاہر طور پر جو کسی کلاس میں، کسی فیکلٹی میں پڑھتا ہے، وہ ڈیلی اپنے ساتھ آئس لے کے آتا ہے، بیٹھتا ہے یونیورسٹی کی جو کینٹین ہوتی ہے وہاں بیٹھ گئے، لان میں بیٹھ گئے، کہیں پہ بھی، اور اس نے کچھ کلائنٹس پکے کیے ہوئے جن کو کوئی اسی وقت وہ سٹف دیتا ہے،
اور پیسے اس کے پاس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. 100 طریقے ہیں پیسے ٹرانسفر کرنے کے. یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو کیری کیش ود یو. ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہو جاتا ہے, بیلنس ٹرانسفر ہو جاتا ہے, 100 طریقے ہیں. تو ڈرگ کی ڈلیوری اب تھرو پیڈلر کی جا رہی ہے, اور پیڈلر از ون آف دا اسٹوڈنٹس among the very many students. One of the student is the black sheep who is selling the drugs to the other university fellows. تو اب کسی ڈرگ ڈیلر کو باہر سے یونیورسٹی تک پہنچنا یا یونیورسٹی کے باہر اپنے کلائنٹس کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے یونیورسٹی کے اپنے چند سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کام ہی نشہ پرووائڈ کرنا ہے. ایک بیچ چلا جاتا ہے, وہ فیل ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, دوبارہ پھر ایڈمیشن اسی کالج اسی یونیورسٹی میں ہوتا ہے, اور وہ نئی بیچ کو پھر ڈرگس پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بدلے ان کو پیسے ملتے ہیں, کمیشن ملتا ہے, ان کی گاڑی پیٹرول کا خرچہ وہ بڑا ڈیلر اٹھاتا ہے, ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, فلانے فلانے ریسٹورنٹ میں جا سکتے ہیں اور فری کا ڈنر کر سکتے ہیں. وہ اپنے دوستوں کو لے کے جائیں, وہاں پہ بیٹھیں, انٹرٹین کریں, ڈنر شنر کریں, اور دے ڈونٹ ہیو ٹو پے فار اٹ. دا بگ ڈیلر, دا بگ فش سٹنگ بیہائنڈ دا کرٹنس, جو کئی پردوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, سیف اینڈ ساؤنڈ, وہ وہیں سے ان کو پیمنٹ پہنچا دیتے ہیں. لہٰذا ایک چیز جو میں پیرنٹس کو اسپیشلی جن کے بچے کالج یونیورسٹی آج کل جا رہے ہیں پاکستان میں, آپ پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. وہ کن لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کے فرینڈ سرکل کون ہے, اس پہ نظر رکھیں. آف اینڈ آن ڈرگس کے بارے میں, ڈرگس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی سی کبھی کبھار ہفتے میں ایک دفعہ گفتگو کر لیا کریں. تھوڑی سی, بے شک زیادہ لینتھی نہ ہو, 5 منٹ کی, 8 منٹ کی, 10 منٹ کی میکسیمم. لمبا لیکچر نہیں دینا کبھی کسی بچے کو, شارٹ سی گفتگو, لیکن ان ٹاپکس کو گھر میں ڈسکس کر لیا کریں. اس سے پہلے کہ وہ انفارمیشن باہر سے لے, آپ اس کو بتا دیں یہ چیز غلط ہے بیٹا. آپ کو آپ کے کلاس فیلوز, یونیورسٹی فیلوز ملیں گے جو آپ کو شروع میں بتائیں گے کہ ٹرائی آؤٹ دس تھنگ, یو ول بی ایبل ٹو فوکس مور آن یور اسٹڈیز. فلانا جو لڑکا گیا ہے, فلانی جو لڑکی گئی ہے, اس نے اتنے مارکس لیے, اس کے A+ گریڈ آیا, وہ آئس کرتے تھے, بڑا اچھا فوکس کرتے تھے, رزلٹ بڑا اچھا آیا. سب متھ ہے, سب جھوٹ ہے. یہ صرف وہ کہانیاں ہیں جو ڈرگ ڈیلر نے ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں پیوست کر دی ہیں تاکہ ان کی سیل ہو. ان کی سیل ہوگی. زیادہ سے زیادہ بچے بچیاں جب یونیورسٹیز کے کالجز کے نشہ کریں گے تو جو ڈرگ ڈیلر ہے اس کا تو کلائنٹ پکا ہو رہا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز, اچھے گھروں کے بچے جو کچھ ویل آف فیملیز کے بچے بچیاں ہیں, وہ ان کے ہاٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. کہ کسی عام سرکاری کالج میں ایک عام سے کسی لڑکے لڑکی جو اسکول کالج جا رہا ہوتا ہے یونیورسٹی, ان کو ٹارگٹ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ مڈل کلاس ہیں, میڈیوکرس ہیں, یہ کہاں افورڈ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ اچھے سمجھدار کھاتے پیتے گھروں کے بچے ان کے ہاٹ فیوریٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر اگر بچہ یا بچی میں تھوڑی سی ذرا پارٹیز, فنکشنز, ایوننگ پارٹیز, ریو پارٹیز, نائٹ اوور, سلیپ اوور, اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہے. اب ان کا کلائنٹ بالکل تیار حالت میں ان کے سامنے ہے. اب انہوں نے صرف اس کے سامنے پیش کرنا ہے اور دانا, اور اس نے اٹھا لینا ہے. یہ پورا ایک وشس سائیکل چل رہا ہے. بچہ یا بچی خود چل کے جاتے ہیں ٹریپ کے اندر پھنسنے کے لیے. آپ سے ایک گزارش ہے بینگ پیرنٹس, جہاں باقی ایشوز کے اوپر گھر میں بہت زیادہ ہم سمجھاتے بجھاتے رہتے ہیں, بڑوں کا احترام کرنا چاہیے, عزت کرنی چاہیے, یہ ہے, سب کچھ کریں, ساتھ ساتھ یہ 2-3 ٹاپکس اپنے گھر میں چھیڑنا شروع کر دیجیے. ڈرگز کے بارے میں اگر آپ کے بچے ٹین ایجرز ہیں, کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ مختصر سی بات کر لیا کریں. فرینڈ سرکل کے بارے میں, سیکس لائف کے بارے میں, اسٹڈیز کے بارے میں, ریلیشن شپ ود یور پیرنٹس کے بارے میں, چھوٹی چھوٹی سی ہیں یہ چیزیں ڈسکس کر لیا کیجیے. ایک بڑی اچھی کتاب ہے, میں پیرنٹس کو ریکمینڈ کروں گا, 6 ڈیسیجنز, چھوٹی سی بک ہے, 6 ڈیسیجنز فار ٹین ایجرز. یہ لے لیں اور اس میں سے گو تھرو کریں, پڑھیں, اور بچے کو ضرور
یہ کتاب دیجیے. بچہ یہ کتاب پڑھے گا, اس کو پتہ لگ جائے گا میں نے ٹین ایجز کے دوران کون سے ایسے اہم 6 فیصلے کرنے. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ نشہ ہے. ڈرگ کرنا ہے یا نہیں کرنا, میں نے زندگی میں نشہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا. ہم صرف گائیڈ کر سکتے ہیں, راستہ دکھا سکتے ہیں. بینگ ایلڈرس, بینگ پیرنٹس. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ کی فیملیز میں, پیاروں میں, لوڈ ونس میں سے اگر کوئی بچہ یا بچی نشے کی عادت میں پھنس گیا ہے تو اس کو گائیڈ کیجیے ٹورڈز ٹریٹمنٹ. چھپائے رہنا, پنش کرتے رہنا, برا بھلا کہنا, لان تان کرنا از ناٹ دا سلوشن. سلوشن یہی ہے کہ اس کو علاج کے لیے بھیجیں تاکہ جلد از جلد بچہ یا بچی ریکور کرے اور بیک ٹو فنکشنل لائف آئے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.